أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق مالی قربانیوں میں بہت بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنے والی ہے۔ جماعت کے مختلف چندے ہیں، لازمی چندہ جاتے ہیں، چندہ عام، چندہ وصیت وغیرہ، پھر تحریک جدید اور وقف جدید کی تحریکات ہیں۔ ہر جگہ جہاں بھی ضرورت پڑے جماعت احمدیہ کے افراد اخلاص و وفا کے ساتھ بڑھ چڑھ کر مالی قربانیوں میں حصہ لیتے ہیں، اور چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، بلا اس خوف کے کہ انہیں کوئی مالی تنگی ہو جائے۔ یہ زمانہ جب کہ دنیا کی لذتیں تلاش کرنے میں ڈوبی ہوئی ہے اور مال جمع کرنے میں ڈوبی ہوئی ہے، احمدی ہیں جو مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو چھپ کر قربانیاں کرتے ہیں اور یہ اظہار کرتے ہیں کہ ان کی قربانیاں پتہ نہ لگیں۔ جماعت احمدیہ میں اکثریت تو کم آمدنی والوں کی ہے اور اوسط درجے کے کمانے والوں پر مشتمل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا غیر معمولی قربانیاں دینے والے بھی لوگ ہیں اور کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ جماعت نے اتنی تحریکات شروع کی ہوئی ہیں، ہماری آمدنی محدود ہے، کہاں سے دیں، بلکہ ایک دلی جوش اور جذبے سے یہ قربانیاں دیتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑی قربانی کر کے بھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی خوراک کم کر کے، اپنے بچوں کے اخراجات کم کر کے یہ قربانیاں دیتے ہیں، اور ان کو کبھی خیال نہیں آیا یا انہوں نے کبھی یہ اظہار نہیں کیا کہ ہماری یہ قربانیاں ہیں اور ہم پر کیوں اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے فلاں مقصد کے لیے، تو اب جب کہ ہمیں ضرورت ہے تو جماعت ہماری مدد کرے۔ کبھی کسی قسم کا احسان نہیں ہوتا، ضرورت بھی ہو تو انتہائی جھجک اور عاجزی کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھی قرضے کی صورت میں۔ پھر بعض لوگوں نے قربانیاں کرنے کے لیے یہ طریق بھی اختیار کیا ہوا ہے
کہ مالی قربانیوں کے لیے ایک ڈبہ بنا لیتے ہیں جس میں ہر سال یا ہر وقت جو بھی آمد ہو، جب بھی جہاں سے کوئی پیسے آتے ہیں اس میں ڈالتے رہتے ہیں، اور اس طرح سال کے آخر میں جمع کر لیتے ہیں۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جب تحریک جدید کی تحریک جاری فرمائی تو آپ نے سادہ زندگی کا مطالبہ کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ سادہ زندگی کر کے اپنے پیسے جوڑو اور اس کے حساب سے خرچ کرو۔ اور اس نتیجے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو خود زیادہ سے سادہ زندگی گزارتے ہیں اور بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں۔ بظاہر ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتے، لیکن ہزاروں ڈالروں یا ہزاروں پاؤنڈوں میں یا ہزاروں یورو میں قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس مادی دنیا میں ان ملکوں میں رہ کر اتنی قربانی کرنا بہت بڑی بات ہے، اور جو غریب ممالک ہیں، پاکستان ہے، ہندوستان ہے یا افریقہ کے ممالک ہیں، وہاں تو آمدنیوں کے ذرائع بہت کم ہیں اور بڑی مشکل سے لوگوں کے گزارے ہوتے ہیں، پھر بھی قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ کوشش یہ ہوتی ہے اور ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کہ اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جب کوئی بھی تحریک کی جائے یا جب تحریک جدید و خرید کا اعلان ہوتا ہے تو قرض لے کر بھی رقم ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ تو ضروری نہیں ہے قرض لے کر لیں۔ کوئی خوف نہیں ان کو ہوتا، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی پورا بھی کر دے گا۔ بس جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے قربانی کرنے والے عطا فرمائے ہیں۔ غیروں کی طرح یہ نہیں ہے کہ 5-10 روپے دے کر پھر 100 دفعہ مسجد میں اعلان کروائیں۔ ایسے بہت سارے واقعات میرے سامنے آتے ہیں جہاں لوگ بڑھ چڑھ کر قربانیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اس میں افریقہ کے ممالک بھی شامل ہیں، یورپ کے ممالک بھی شامل ہیں، ایشیا کے ممالک بھی شامل ہیں۔ غریب لوگ تو بہت بڑی قربانی کر کے دیتے ہیں، چندے گو ان کی قربانیاں بظاہر مالی لحاظ سے بہت چھوٹی ہوتی ہیں، رقم کے لحاظ سے، لیکن وزن کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا تھا کہ 1 درہم جو ہے 1000 درہم سے صدقت لے گیا یا 1,00,000 درہم سے صدقت لے گیا، اور یہ روح دور دراز رہنے والے غریب ملکوں کے لوگوں میں بھی ہے کہ مالی قربانیاں دینے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے خوف سے بھی دور کرتا ہے اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ مثلاً تنزانیہ کے امیر صاحب نے لکھا کہ ایک صاحب ہیں، نوابائے ہیں، عبداللہ صاحب، انہوں نے کہا مجھے چندے دینے کے 2 فائدے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو گیا اس کے بعد سے، دوسرے میں جب بھی کاروبار کرتا ہوں، دکان چلاتا ہوں، میری دکان کی ساری چیزیں فوراً فروخت ہو جاتی ہیں اور جلدی سے پھر میری دکان خالی ہو جاتی ہے، پھر نیا مال لے کے آتا ہوں اور اس سے مجھے منافع ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کرنے کا نتیجہ ہے۔ قازقستان سے ایک صاحب ہیں، زادہ نوف صاحب، ہمیشہ بڑے جوش و خروش سے چندے میں حصہ لیتے ہیں۔ سابق فوجی ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، پینشن ملتی ہے، لیکن فوراً جب بھی پینشن ملتی ہے فوراً مرکز میں آ کر چندے ادا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چندوں سے اتنی برکت دی ہے کہ میرے کام جو رکے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے۔
یہ ایمان کی حالت ہے ان کی. کہتے ہیں میں ایک تجارتی عمارت کی تعمیر شروع کی، عمارت کی تعمیر شروع کی جو تجارتی مرکز کے لیے تھی. جو جمع پونجی تھی میرے پاس سب اس میں لگا دی، پیسے ختم ہو گئے، وہ کام مکمل نہیں ہوا. میرا ایک اپارٹمنٹ تھا، میں نے سوچا کہ اس کو بیچ کر یہ پیسے یہاں لگا دیتا ہوں اور یہ کام پورا کر لوں. اب ایک اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے کوئی گاہک نہیں مل رہا تھا، بڑی نا امیدی کی صورتحال تھی. جو کچھ رقم آخری تھی وہ بھی ختم ہو رہی تھی. کہتے ہیں میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح برکت ڈال لے اور یہ میری رقم مل جائے، پوری ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا گاہک بھیجا جس نے میرا اپارٹمنٹ خرید لیا، اور اس سے جو مجھے آمد ہوئی وہ پھر میں نے اس تعمیر میں لگا دی. اب کہتے ہیں آپ اپارٹمنٹ میں نے بیچ دیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نیا گھر تلاش کرنا تھا رہنے کے لیے، وہ کس طرح کروں. لیکن وہی فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے جلدی گھر کی، آپ 1 سال تک بے شک اس گھر میں رہیں. اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہائش کی ضرورت بھی پوری کر دی اور میری تعمیر کا کام جو تھا وہ بھی پورا ہو گیا. اور یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ چندوں کی برکات اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کا نتیجہ ہے. پھر قازقستان سے وہاں کی جماعت کے ایک عہدیدار لکھتے ہیں کہ جماعت کی ایک لجنہ خاتون ہے بائیوا روزہ صاحبہ، باقاعدگی سے تحریک جدید اور وقف جدید کے چندوں میں حصہ لیتی ہیں. ایک دن انہوں نے تحریک جدید اور وقف جدید کے چندے ادا کیے اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھی نوکری دے دے. انہوں نے مجھے بھی خط لکھا. خلافت سے بڑا مضبوط تعلق ہے ان لوگوں کا، بہت خط آتے ہیں رشیا سے یا ان اسٹیٹ سے. کہتی ہیں کہ جب چندہ ادا کیا تو اگلے دن ہی اس کو اچھی نوکری مل گئی، جبکہ اس سے پہلے وہ 1000 کوشش کر رہی تھی مگر کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی. اب یہ حالت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایسے سامان کیے کہ وہاں ملازمت دینے والوں نے خود فون کیا کہ ہم ملازمت دینے کے لیے تیار ہیں، آ جاؤ. اور بڑی اچھی ملازمت تھی. کہتی ہیں کہ میرے لیے تو یہ ایک معجزہ تھا اور میں حیران ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی اپنے فضل سے مجھے نوازا. جارجیا یورپ کا ایک ملک ہے، میڈیکل کے طالب علم ہیں. کہتے ہیں ہماری میٹنگ ہوئی جماعت کی، صدر جماعت نے کہا، ایک اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا جس نے تحریک جدید میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ میں پیدائشی احمدی ہوں اور یہ اسٹوڈنٹ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس نے 4 سال پہلے بیعت کی ہے اور مالی قربانی میں اتنا آگے نکل گیا. مجھے بھی اپنا وعدہ بڑھانا چاہیے. مجھے شرم آئی. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ بڑھانے کا ارادہ کیا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں وہاں عملہ میں ذکر ہوا تھا جب صدر صاحب تلقین کر رہے تھے مالی قربانیوں کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کس طرح اپنی قربانی پیش کی تھی، سب کچھ پیش کر دیا تھا. کہتے ہیں اس مثال کو دیکھ کر میرے دل میں اور جوش پیدا ہوا اور مجھے خیال آیا کہ مجھے بہرحال وعدہ بڑھانا چاہیے، چاہے میری حیثیت ہے کہ نہیں ہے، میں قربانی کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کر دیا وعدہ کہ مجھے فکر تھی کہ ادا کیسے کروں گا. اس کے لیے کہتے ہیں میں نے پارٹ ٹائم ٹیکسی شروع کر دی. میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکسی بھی چلاؤں گا اور اپنا وعدہ پورا کر دوں گا. کہتے ہیں اس کے بعد مجھے لطف آنے لگا اس کام میں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی خاطر قربانی کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کر رہا. کہتے ہیں بعض حالات ایسے مجھ پہ آتے تھے کہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں قرض لیتا تھا اپنے والد سے اور پھر کام کرتا تھا، پھر قرض بھی لوٹا دیتا تھا، چندہ بھی ادا کر دیتا تھا. اس طرح میں اپنا وعدہ پورا کرتا جا رہا تھا. اور کہتے ہیں میں نے آخر وہ وعدہ پورا کر دیا جس کی کوئی امید نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ادائیگی کے سامان پیدا کر دیے. جرمنی کی جماعت روڈگاؤ کے صدر کہتے ہیں ہماری جماعت کا ٹارگٹ جو تھا وہ ہم نے پورا کر لیا. مساجد بنا رہے ہیں وہاں آج کل. وہاں اس کا بھی خدام الحمدیہ کے قائد نے ہمیں کہا کہ ہمیں اس کے لیے مزید پیسے رقم اکٹھی کرنی چاہیے اور ہمارے ہاں پوٹینشیل ہے، لوگوں میں چندہ دینے کی صلاحیت ہے.
اسی طرح ہمیں طریقہ دیدی قربانی میں بھی بڑھنا چاہیے، اس میں بھی ہمارا معیار بہتر ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں 2019 سے ہم نے اس طرح توجہ دینی شروع کی تھی مالی قربانیوں کی طرف۔ اس وقت ہمارا جو چندہ چند ہزار یورو تھا، اب اتنا بڑا کہ وہ لاکھوں میں چلا گیا، اور لوگوں نے خوشی سے قربانی دی۔ بعض لوگوں کو اس طرح تاریخ پیدا ہوئی کہ بعض واقفین زندگی نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنا الاؤنس 1 ماہ کا الاؤنس جماعت میں دے دیں گے چندہ۔ ایک صاحب کہتے ہیں مجھے سوچ کر بڑی شرم آئی کہ ایک وقف زندگی اپنے الاؤنس دے رہا ہے اور میں بے شمار رقم کماتا ہوں، میں کیوں نہیں ایسی بڑی قربانی کر سکتا۔ چنانچہ میں نے کہتے ہیں کہ میں نے جو رقم ملی بہت بڑی تھی، وہ میں نے جماعت کو چندے میں دے دی۔ اگلے سال اپنے وعدے کو اور بڑھا کے پیش کیا، بلکہ دگنا کر دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ مجھے بڑے اچھے کانٹریکٹ ملنے لگ گئے، اور ہزاروں یورو جو تھا مجھے چندہ ادا کرنے کی توفیق ملی، 40-50 ہزار یورو تک۔ اس کا یہ اثر بھی ساتھ ہوا کہ کیونکہ نیکی کی جاگ لگ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی ذاتی اخراجات بہت کم کر دیے اور خود سادہ کپڑوں میں گزارا کرنے لگے اور بالکل سادہ زندگی گزارنے لگے، اور مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ سیکرٹری مال کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ ان کی ظاہری حالت ایسی نہیں، لیکن قربانیاں بے شمار کر رہے ہیں۔ اس پر مجھے ایک پرانا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ کراچی میں ہمارے دوست تھے ایک بزرگ شیخ مجید صاحب، وہ بہت بڑی مالی قربانیاں کیا کرتے تھے اور اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رقم رکھ کر باقی تمام تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اس خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ کے زمانے میں انہوں نے قرآن کریم کی اشاعت کے لیے اور باقی تحریکات کے لیے بہت بڑھ چڑھ کر قربانی کی تھی، اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ میں تو جو کاروبار کرتا ہوں وہ تو کرتا ہی جماعت کے لیے ہوں۔ بس ایسے لوگ بھی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں اور پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، جو کماتے بھی اس لیے ہے کہ جماعتی ضروریات کو پورا کیا جائے، نہ کہ یہ کہ پیسے اکٹھے کیے جائیں۔ قادیان کے وکیل المال لکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں کیرالہ کے، وہ کہتے ہیں کہ بڑے برے حالات تھے میرے، کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ آخر میں نے سوچا کہ اور تو کچھ نہیں، کپڑے کا کام شروع کرتا ہوں، اور فٹ پاتھ پر ہی ایک میز لگا کر کام شروع کر دیا اور چندے کی ادائیگی باقاعدہ شروع کر دی۔ باقاعدہ حساب کر کے چندہ دیتے تھے، جو بھی آمد ہوتی تھی اللہ کے فضل سے اس میں بہت بڑی برکت پڑی، اور کہتے ہیں اب میں بڑی بڑی رقمیں چندے میں دیتا ہوں۔ کاروبار بھی وسیع ہو گیا 2-3 سال میں، جہاں دوسرے لوگوں کے کاروبار متاثر ہو جاتے ہیں حالات کی وجہ سے، لیکن ان کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا رہا، وہ متاثر نہیں ہوئے۔ یہ ہے چندہ دینے کی برکات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی کام کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کام میں برکت ڈال دیتا ہے، اور ہم بھی کام کرتے ہیں ہمارے برکت اتنی پڑتی ہے۔ اگر نیک نیت ہو تو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا چلا جاتا ہے۔ بس احمدی کو یہی فائدہ ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور ساتھ پھر دعائیں جو ہیں وہ قبول کرتا ہے، اور اس کی برکات پھر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ان کی بھی قربانی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر جو میں نے قربانی کی چندہ باقاعدگی دیتا تھا، اس کا نتیجہ ہے کہ میرے کاروبار میں برکت پڑی۔ دوسرے لوگوں کے معاشی حالات بگڑ رہے تھے حالات کی وجہ سے، لیکن کہتے ہیں مجھے تو فائدہ ہی ہوتا چلا گیا۔ اب ان کی اپنی بڑی بڑی دکانیں ہیں، کہاں فٹ پاتھ میں ایک ٹھیلا لگایا ہوتا تھا، میز رکھی ہوتی تھی، اب دکانیں ہیں بڑی بڑی، اور شو روم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب لاکھوں میں چندہ ادا کرتے ہیں وہ۔ اسی سال انہوں نے طریقہ جدید میں بھی 10 لاکھ روپے ادا کیا۔ بنگلہ دیش سے ایک خاتون لکھتی ہیں، وقف نو ہوں، چندے ادا کرتی ہوں، خطبے سنتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایمان پیدا کیا ہوا ہے، اور مجھے جو وظیفہ ملتا ہے
اس میں سے چندہ دیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ میرے تصور سے باہر ہے۔ اسی طرح سیریا کے ایک صاحب ہیں، علی صاحب، کہتے ہیں میں نومبائے ہوں، تحریک جدید کا پہلا وعدہ کیا، اپنے حالات کے لحاظ سے بڑا وعدہ لکھوا دیا، پھر دل میں کہا کہ رمضان سے پہلے میں یہ رقم جمع کروں گا۔ نوکری کرتا تھا، کوئی کانٹریکٹ وغیرہ نہیں تھا، سادہ سا کام تھا، کارٹون وغیرہ کی ڈبنگ کر کے کام کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں مجھے پریشانی ہوئی کہ کس طرح میں یہ وعدہ پورا کروں گا۔ تو بہرحال اسی سوچ میں ایک دن یہ مینیجر کے پاس گئے، اسے سلام کیا۔ مینیجر کہتے ہیں فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا، اس نے ہاتھ ہلا کر مجھے جواب دیا کہ بات کرتے ہیں بعد میں۔ کہتے ہیں میں جا کے کینٹین میں بیٹھ گیا، وہاں اس کمپنی کا جو فائنانس آفیسر تھا میرے پاس آیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، اور اس نے کہا کہ مینیجر نے کہا کہ تمہیں اتنی رقم دے دوں، تنخواہ کا گوشوارہ ابھی تیار نہیں ہوا، لیکن مینیجر نے خود ہی میرے کام کا اندازہ کر کے مجھے اتنی رقم دے دی، اور وہ اتنی رقم تھی جس سے میں تحریک جدید کا چندہ ادا کر سکوں، اور اس نے یہ بھی مجھے کہا کہ کسی اور کو نہیں بتانا، یہ صرف تمہیں رقم مل رہی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مدد کرتا ہے۔ کیلگری میں ایک طالبہ ہے، اس نے اپنے ایمان مضبوطی کا ذکر اس طرح بیان کیا، کہتی ہے مجھے ہر کوئی کہتا تھا کہ پڑھائی کے دوران جاب ملنی مشکل ہے، میں نے بہت دعا کی اور تحریک جدید کے صف اول کے چندہ دینے والے تھے ان میں شامل ہونے کے لیے لکھ دیا، جو 1000 یا زائد سے ڈالر سے زیادہ کا وعدہ ہے۔ کہتی ہیں کہ چندہ دینے کی برکت سے مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ 3 دن میں جاب مل گئی، اور میرا ایک سیمسٹر بھی ضائع نہیں ہوا، اور مجھے پیسے بھی مل گئے، اور لوگ اس بات پہ حیران تھے۔ بعض غریب ملک ہیں افریقہ کے، گنی کناکری ہے، وہاں کے ملک انچارج لکھتے ہیں کہ ایک جگہ وہاں کے صدر جماعت عبداللہ کمارا صاحب کہتے ہیں میں نے احمدیت قبول کرنے کے بعد باقاعدگی سے چندہ ادا کرنا شروع کر دیا، اور اس سال کہتے ہیں کل جو ہمارا وعدہ تھا اس میں 40,000 فرانک کی کمی تھی۔ تو جب مقامی معلم وصولی کے بعد واپس آنے لگے تو اس نوٹ کے ساتھ جانے لگے کہ اتنی کمی ہے، مجھے کہتے ہیں بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں اپنے گھر آیا تو میں نے جو اپنے اخراجات کے لیے رقم رکھی ہوئی تھی وہ ادا کر دی۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ریٹرن کیا کہ ایک شخص کا مجھے فون آیا، اس نے بتایا کہ فلاں وقت میں نے تم سے کام کروایا تھا اور میں اجرت دیے بغیر چلا گیا تھا، اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے، اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا لینا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اس وقت تم نے جو اجرت نہیں دی تھی، اتنے سالوں کے بعد تو پھر اب یہ ہے کہ میں نے ایک موٹر سائیکل خریدنی ہے اور گھر کی تعمیر کروا رہا ہوں، اس کو مکمل کروانا ہے، اس کے لیے مجھے رقم چاہیے۔ اس نے مجھے فوری طور پر ادا کر دی ہے، یہ تمہاری اجرت ہے، حالانکہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ میری اجرت سے بہت بڑھ کر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کئی گنا بڑھ کر کہتے ہیں مجھے اپنے فضل سے نوازا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ چندے کی برکت ہے۔ سینٹرل افریقن ریپبلک کے ولگ انچارج کہتے ہیں عیسیٰ صاحب نے بتایا کہ میری زندگی میں بہت سے مسائل تھے، گھر کے حالات بھی خراب تھے، سوچ رہا تھا کہ جماعت سے قرض کی درخواست کروں۔ ایک دن چندہ تحریک جدید اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کے حوالے سے تقریر سنی کہ جو اللہ کی خاطر ایک دھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا میں بھی یہ تجربہ کر لیتا ہوں، اسی روز سے چندے کی ادائیگی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ ترکی کے ایک تاجر نے جو ڈائمنڈ کا کاروبار کرتا تھا مجھے اپنی کمپنی میں لے لیا، اور میرے حالات دن بہ دن بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب میں نے اپنا گھر بھی تعمیر کر لیا ہے، سواری بھی موٹر سائیکل خرید لیا ہے نیا، پہلے موٹر سائیکل ٹھیک کرانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس۔ اب پھر یہی نہیں کہ غریب ملکوں کی بات ہے، جو ایمان کے مضبوط لوگ ہیں ان کی بات ہے، ہر جگہ جو ایمان کے مضبوط لوگ ہیں وہ ہر جگہ یہ نظارے دیکھتے ہیں، جو نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، وہ نظارے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کوئی نظارے دکھا کر، چاہے وہ امیر ملکوں میں رہنے والے ہیں یا غریب ملکوں میں رہنے والے ہیں،
ان کے دین کو تقویت دینے کے سامان پیدا فرماتا ہے، ان کو ایمان کو مضبوط فرماتا ہے۔ ایک سیکٹری تحریک جدید امریکہ کے ہیں، انہوں نے لکھا کہ ڈیلس جماعت کے خادم کالج میں والدین سے لنچ کے لیے پیسے ملتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اس نوجوان نے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، ہر روز باہر سے کھانا کھا سکتا ہوں، یہ رقم کسی اور کام کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ کچھ سوچنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ تحریک جدید میں شامل ہو جاؤں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم اسے تحریک جدید میں دے دی اور خود معمول جیسے سیریل وغیرہ لے کر اپنا پیٹ بھر لیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ میرے امتحانات کے نتائج بہت اچھے آئے اور مجھے زندگی میں بھی سکون آ گیا، اور میں نے جس دن سے کم خوراک کھانا شروع کی مجھے ویسے بھی اپنی طبیعت میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بڑھانا ہوتا ہے، جس کے ایمان کو بڑھائے، اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ سب سے بہترین فیصلہ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کی طرف توجہ پیدا کی۔ پھر بیلجیم ہے، کسی نے اپنی قربانی کے بارے میں لکھا، ایک خاتون ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ میں ملازمت کی تلاش میں تھی، کئی جگہ میں نے درخواستیں دیں، ہر جگہ درخواستیں رد ہو جاتی تھیں، تجربہ نہیں تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ تمہیں تجربہ نہیں ہے۔ کہتی ہیں مالی سال تحریک جدید ختم ہو رہا تھا، ذہن میں آیا کہ اگرچہ میں اپنا وعدہ تو ادا کر چکی ہوں، لیکن اللہ کی خاطر اور قربانی کروں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فضل کر دے اور میری جو مشکلات ہیں ان سے مجھے نکال دے۔ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے چندے میں اضافہ کر دیا اور کوئی زائد رقم دے دی۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ 2 جگہوں سے جاب کی آفر آ گئی اور وہیں انہیں جاب مل گئی جہاں ان کی دلی تمنا تھی، اور گھر سے بھی چند منٹ کے فاصلے پر ہی جگہ تھی۔ تو کہتی ہیں میرے لیے تو یہ قدرت کا ایک نشان تھا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دکھاتا رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھ کر پھر دوسروں کو بھی جب پتہ لگتا ہے تو ان میں بھی قربانی کی روح پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو جماعت میں ایسے بھی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ارشاد ہے کہ سرن قربانی کرنے والے ہیں، ایسے ہی ہیں جو چھپ کے قربانی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہ لگے۔ بلکہ بعض اس طرح کے ہیں، ایک جگہ ایک سیکٹری مال نے لکھا، وہاں کے مربی صاحب نے لکھا کہ میں نے لیٹر باکس کھولا جماعت کا مشن ہاؤس کے سامنے، تو اس میں ایک لفافہ پڑا ہوا تھا، اس میں 1000 یورو تھا اور لکھا تھا تحریک جدید کا چندہ ہے، اور نام پتہ کچھ نہیں تھا۔ پھر سیکٹری مال صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ایک شخص نے ہزاروں کی قربانی کی اور اس نے لکھا کہ میرا نام ظاہر نہ کریں، بس آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دے دیا، بس یہ ٹھیک ہے، لیکن کہیں بھی اعلان نہیں کرنا کہ میں نے یہ قربانی کی ہے۔ تو اس قسم کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عطا فرمائے ہوئے ہیں، جو قربانیاں بھی کرتے ہیں اور اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ 50 ہزار یورو جرمنی میں بعض لوگوں نے قربانیاں کی اور کبھی اظہار نہیں کیا، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ نام ظاہر نہ ہو۔ افریقہ میں بھی ہیں ایسے لوگ، یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس مادی دنیا میں، جیسا کہ میں نے کہا، جب کہ ہر طرف لوگ اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایسے قربانی کرنے والے عطا فرمائے ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قربانی دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے جب تحریک جدید شروع فرمائی تھی تو فرمایا تھا کہ سادہ زندگی اختیار کرو۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو آج بھی اس زمانے میں بھی، جب کہ دنیا کی ہاؤ ہو اور چکا چوند اور دکھاوا کی طرف مائل ہے دنیا، اور خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اظہار ہو، ہمارا پتہ لگے لوگوں کو، لوگ سادہ زندگی گزار کر خاموشی سے قربانیاں دے رہے ہیں، جن کی بعض مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ بے شمار مثالیں اس طرح کی آتی ہیں ہمارے سامنے۔ آج کے دن جیسا کہ ہمیں پتہ ہے
تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان ہوتا ہے۔ آج میں اعلان کروں گا، اور پہلے ہفتے میں ہوتا ہے کہ وہ پہلا یکم کو تھا جمعہ، اس لیے آج کر رہا ہوں دوسرے جمعہ۔ قربانی کرنے والوں کا ذکر بھی کیا ہے، اس لیے میں نے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ آج بحیثیت جماعت دنیا میں صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جس کے افراد ينفقون اموالهم باللیل والنہار کے حقیقی مصداق بن رہے ہیں۔ عملی طور پر دن اور رات قربانی کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا 24 گھنٹے کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت احمدیہ دنیا کے ہر خطے میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج 220 ممالک میں جماعت احمدیہ ہے، قائم ہے، اور ہر جگہ ہمیں قربانی کرنے والوں کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ اس وقت جب میں خطبہ دے رہا ہوں، کہیں رات ہے کہیں دن ہے، لیکن ہر کوئی اس خطبے کو سن رہا ہے، اور جماعت احمدیہ ایک امت واحدہ کا نظارہ پیش کر رہی ہے۔ بس یہ چیز ہے جو جماعت احمدیہ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، یہی چیز ہے، یہی قربانی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی خواہش ہے جو جماعت کی ترقی کا باعث ہے۔ اور جب تک یہ صورت جماعت کے افراد میں رہے گی، انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کو اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے نوازتا بھی چلا جائے گا۔ اکثر مثالیں جو میں نے پیش کی ہیں یا بعض نوجوان کی ہیں یا نوجوانوں کی، اللہ تعالیٰ یہ روح آج بھی لوگوں میں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، یہ اشاعت ہدایت کا زمانہ ہے، اس کی تکمیل کا زمانہ ہے، دنیا میں اسلام کی تعلیم کو پھیلانے کا زمانہ ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح محمدی کے آنے کے بارے میں ہمیں اطلاع دی تھی۔ بس ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو، جو ہدایت آپ لائے تھے، جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے کی، اس کی اشاعت کی تکمیل کے لیے اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کو اپنایا ہے۔ بس اگر ہم یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات خود پوری فرماتا رہے گا۔ بغیر کسی خوف اور غم کے ہم اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خوف سے نکالے گا، ہمیں ہر غم سے نکالے گا، ہماری مشکلات کو دور کرے گا، ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، اور یہی چیز ہے جس کے حصول کی ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ جیسا کہ مثالیں دی ہیں کہ جو احمدی اس بات کو سمجھتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے فضلوں کی بارش برسائی۔ تبلیغ اسلام کے جو کام ہو رہے ہیں، اس کی برکات سے یہ سب قربانیاں کرنے والے فیض اٹھا رہے ہیں۔ جہاں بھی بیعتیں ہوتی ہیں یا جماعتی لٹریچر پہ خرچ ہوتا ہے، جماعتی تبلیغ پہ خرچ ہوتا ہے، جامعات پہ خرچ ہوتا ہے، یہ سب اخراجات ان چندہ دینے والوں کو بھی ثواب میں شامل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو فیض پہنچاتا ہے۔ اب میں طریق جدید کے بعض قوائف بھی پیش کرتا ہوں، جیسا کہ ہر سال پیش کیے جاتے ہیں، جس سے صورتحال واضح ہوتی ہے۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پیش کروں گا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے تحریک جدید کا 90 والا سال اختتام کو پہنچا ہے، اور 91 سال میں ہم شامل ہوئے ہیں۔ لیکن تحریک جدید کے جو سال ہیں ان میں یہ بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ دفتر اول کا سال 91واں سال ہے، دفتر دوم کا سال 81واں سال ہے، دفتر سوم کا سال 60واں سال ہے، دفتر چہارم کا سال 40واں ہے، دفتر پنجم کا سال 21واں۔ ہر 19 سال کے بعد نئے دفتر کا اجرا ہوتا تھا، اور دفتر ششم کا 2 سال پہلے اجرا ہوا تھا گزشتہ سال۔ اب جو نئے مخلصین جو بھی شامل ہوں گے چندہ تحریک جدید میں، وہ دفتر ششم میں شمار ہوں گے، جو پچھلے سال بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 17.98 ملین پاؤنڈ کی مالی قربانی کی توفیق تحریک جدید میں ملی جماعت کو۔ گزشتہ سال سے 7,79,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ یہ جماعت جرمنی نے اس سال پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ امیر صاحب جرمنی کو فکر رہتی تھی، ہے بلکہ
کہ تحریک جدید میں اضافے کی وجہ سے چندوں میں دوسرے چندوں میں کمی ہو جائے گی. انہیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے. تحریک جدید کی قربانی کی وجہ سے باقی چندوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جماعت جرمنی کے اخلاص و وفا میں ترقی دیتا چلا جائے. کرنسیوں میں اتار چڑھاؤ کے باوجود مجموعی لحاظ سے قربانیوں میں جماعتوں نے آگے بڑھنے کے نظارے ہی دکھائے ہیں. کینیڈا اور امریکہ بھی فاستبقوا الخیرات کے مطابق ایک مقابلہ کرتے ہیں. گزشتہ سال کینیڈا نے نمایاں وصولی کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی. اس دفعہ امریکہ نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. دوسری پوزیشن برطانیہ کی ہے. وہ معمولی فرق ہے دونوں کا. ذرا سا دوڑ لگائیں کینیڈا والے دوبارہ اوپر آ سکتے ہیں. بہرحال مجموعی طور پر صورتحال اس طرح ہے کہ جرمنی نمبر 1 پہ ہے، برطانیہ نمبر 2 پہ ہے، امریکہ نمبر 3 پہ، کینیڈا نمبر 4 پہ. پھر مڈل ایسٹ کی جماعت ہے نمبر 5 پہ، نمبر 6 پہ بھارت، 7 پہ آسٹریلیا، 8 پہ انڈونیشیا. پھر مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، پھر گھانا ہے 10ویں نمبر پہ. کرنسیوں میں بھی جو فی کس آمدنی کے حساب سے، فی کس چندے کے حساب سے لوگوں نے قربانی کی ہے، اس میں بھی اللہ کے فضل سے بہت اضافہ ہے. اور فی کس ادائی کے لحاظ سے تو امریکہ نمبر 1 پہ ہے، پھر سوئٹزرلینڈ نمبر 2، اور پھر برطانیہ نمبر 3، کینیڈا نمبر 4، آسٹریلیا نمبر 5. بعض دوسری جماعتیں ہیں جو کارکردگی کے لحاظ سے قابل ذکر ہیں، جن میں بنگلہ دیش، نائجیریا، ہالینڈ، آسٹریا، فرانس، سوئٹزرلینڈ اور آئرلینڈ مڈل ایسٹ کی جماعتیں. بنگلہ دیش باوجود وہاں کے جو آج کل حالات ہیں، ملکی بھی ہیں اور جماعتی بھی، سیاسی بھی، بہت نامساعد حالات ہیں. بلکہ بعض احمدیوں کو بلا وجہ اب پھر مقدموں میں گرفتار کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ گورنمنٹ کی وہ حمایت کر رہے تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. مخالفین نے احمدیوں کے گھروں کو بھی جلایا. بعض لوگوں کے گھر اس سال میں 2 دفعہ جلائے گئے. ان کے ساتھ مار دھاڑ بھی کی گئی، لیکن ایمان میں مزید اضافہ ہوا ان لوگوں کے. اللہ تعالیٰ ان کے حالات بھی بہتر کرے اور ان کے ایمان و اخلاص کو بھی بڑھاتا چلا جائے. بنگلہ دیش کے لیے بھی دعا کرتے رہیں. افریقن ممالک میں وصولی کے لحاظ سے نمبر 1 پہ گھانا ہے، پھر ماریشس، پھر برکینا فاسو، پھر نائجیریا، تنزانیہ، بینین، گیمبیا، لائبیریا، سیرا لیون، یوگنڈا. یہ 10 جماعتیں ہیں. شامل ہونے والوں کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 16,81,000 ہے. اور بہت ساری رپورٹیں ابھی نہیں آئیں. برکینا فاسو کے بعض علاقوں کی رپورٹس نہیں آئیں، وہاں کے حالات خراب ہیں، رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر قربانی کرنے والوں کی تعداد میں 50,000 کا اضافہ ہوا ہے گزشتہ سال سے. اور اضافہ کرنے میں یہ قابل ذکر ہیں وہ ہیں نائجیریا، کانگو برازیل، نائجر، گیمبیا، کانگو کنشاسا، کیمرون، گینی کناکری، گینی بساؤ، یوگنڈا اور سیرا لیون. جرمنی کی پہلی 10 جماعتیں جو ہیں ان میں روٹگاؤ، روڈرمارک، اوسنابروک، پیننبرگ، نیڈا، کولن، مہدی آباد، فلورزائم، نوئس، وینگارٹن. عمارتیں جو ہیں ان میں ہیمبرگ نمبر 1 پہ، پھر فرینکفورٹ، پھر ڈیٹسن باغ، گروسگراؤ، ویز بادن، مارفیلڈن، والڈورف، ریڈسٹڈ، ویزلہائم، ڈارمسٹڈ، مانہائم. برطانیہ کی پہلی 5 ریجن جو ہیں
ان میں اسلام آباد نمبر 1 پہ، پھر بیت الفتوح، پھر مسجد فضل، پھر ہرٹس مڈ لینڈس، بیت الاحسان. اور 10 بڑی جماعتیں جو ہیں ان میں ووسٹر پارک نمبر 1، فارنہم نمبر 2، اسلام آباد نمبر 3، ساؤتھ چیم، والسال، ایش، جلنگم، بریڈ فورڈ نارتھ، یول، آلڈرشاٹ ساؤتھ. مجموعی وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی جماعتیں میری لینڈ نمبر 1، پھر نارتھ ورجینیا، پھر لاس اینجلس، سیاٹل، شکاگو، ڈیٹرائٹ، ساؤتھ ورجینیا، ڈیلس، سلیکون ویلی، اوشکوش نارتھ جرسی، اوشکوش، پھر نارتھ جرسی، پھر ہیوسٹن، سینٹرل جرسی. کینیڈا کی وصولی کے لحاظ سے لوکل امارات ہیں نمبر 1 پہ وان، پھر کیلگری، پیس ولیج، برمپٹن ویسٹ، وینکوور، ٹورانٹو ویسٹ، برمپٹن ایسٹ، ٹورانٹو. قابل ذکر جماعتیں جو ہیں امارات، پہلے امارات تھیں اب یہ جماعتیں ہیں. جماعتوں میں ہیملٹن ماؤنٹن نمبر 1، پھر ایڈمنٹن ویسٹ، پھر ادیکا احمد، پھر ہیملٹن، بریڈ فورڈ ایسٹ، آٹوا ویسٹ، آٹوا ایسٹ، مونٹریال ویسٹ، رجائنا مونٹریال ایسٹ، مارکھم، لائٹ منسٹر، سڈبری. پاکستان میں عمومی وصولی کے لحاظ سے نمبر 1 پہ لاہور، پھر روا، پھر کراچی. باوجود انتہائی نامساعد حالات کے یہاں ہم دیکھتے ہیں ترقی ہے. جماعتیں جس طرح قربانی کر رہی ہیں، باوجود یہ ہے کہ مخالفت اپنے عروج پر ہے، لوگوں کے کاروبار بھی متاثر ہیں، ملازمتیں بھی متاثر ہیں، لیکن ایمان کی مضبوطی ہے کہ قربانی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں جو اچھے کمانے والے تھے وہ نقل مکانی کر کے باہر بھی چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کافی قربانیاں کی ہیں، بڑی قربانیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ جماعت کو وہاں بھی مخالفین کے شر سے بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے. پاکستان کی شہری جماعتوں میں ضلعی سطح پر قربانی کرنے والے اضلاع جو ہیں وہ فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالہ، سرگودا، عمر کوٹ، حیدرآباد، سیال کوٹ، حافظ آباد، کوٹلی، آزاد کشمیر، خوشاب. اور وصولی کے اعتبار سے زیادہ قربانی کرنے والی پاکستان کی شہری جماعتیں دارالذکر لاہور، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، بیت الفضل فیصل آباد، عزیز آباد کراچی، مغل پورہ لاہور، گوجرانوالہ شہر، کوئٹہ، لودھراں، رحیم یار خان، کریم نگر فیصل آباد. چھوٹی جماعتیں جو ہیں ان میں کھوکھر غربی، گوٹ شریف آباد، چونڈا، سانگڑ، کھاریاں، بدین، پنڈی بھاگو، دارالفضل کنری، خیرپور اور چکوال. انڈیا کی 10 بڑی صوبہ جات جو ہیں ان میں کیرالہ نمبر 1 پہ، پھر تامل ناڈو، پھر تلنگانہ، اڈیشہ، کرناٹک، جموں و کشمیر، پنجاب، بنگال، مہاراشٹرا، دہلی. اور 10 جماعتیں جو ہیں ان میں حیدرآباد نمبر 1، پھر نمبر 2 پہ قادیان، پھر کالیکٹ، کوئمبٹور، منجری، میلاپالم، منگلور، کولکتہ، کیرنگ، کرولائی. آسٹریلیا کی جماعتیں ہیں میلبرن، لانگ بورن، مارسڈن، میلبرن، بیروک، پرتھ، پینرتھ، ایڈلائٹ ویسٹ، میلبرن کلائڈ، میلبرن ایسٹ اور کیمبل ٹاؤن، کینبرا. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے.
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چندے کی ابتدا اس سلسلے سے ہی نہیں ہے، یعنی صرف میں نے چندوں کی ابتدا نہیں کی، بلکہ مالی ضرورتوں کے وقت نبیوں کے زمانے میں بھی چندے جمع کیے گئے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ذرا چندے کا اشارہ ہوا تو تمام گھر کا مال لے کر سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب مقدور کچھ دینا چاہیے، اور آپ کی منشا تھی کہ دیکھا جائے کہ کون کس قدر لاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا مال لا کر سامنے رکھ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف نصف مال۔ آپ نے فرمایا کہ یہی فرق تمہارے مدارج میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس میں چندہ دینے اور مال صرف کرنے کی تاکید اور اشارہ ہے۔ یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اس کو نبھانا چاہیے، اس کے برخلاف کرنے میں خیانت ہوا کرتی ہے۔ پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوتا، جمہوری امداد میں برکت ہوتی ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں بھی آخر چندوں پر ہی چلتی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی سلطنتیں زور سے ٹیکس وغیرہ لگا کر وصول کرتی ہیں، اور یہاں ہم رضا اور ارادے پر چھوڑتے ہیں۔ چندہ دینے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اور یہ محبت اور ایک خلوص کا کام ہے۔ پھر ایک جگہ آپ نے خوشخبری دیتے ہوئے جماعت کو فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے، ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جسے خدا راضی ہو اس بات کی طرف دنیا کو توجہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پائیں۔ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی، اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات کو لوگوں نے سمجھا اور قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا فضل حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات کے مطابق قربانیوں میں بڑھنے والے ہوں، مالی قربانیوں میں بھی، اور اپنی روحانی حالتوں کو بہتر کرتے ہوئے چلے جانے والے بھی ہوں، اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے بڑھانے والے بھی ہوں، اور صرف مالی قربانیوں میں نہیں بلکہ ہر حالت میں ہم اپنا وہ عملی نمونہ پیش کریں جو ایک حقیقی مسلمان کا نمونہ ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جماعت کی ترقیات کو بھی دیکھیں گے، اور پہلے سے بڑھ کر ہم کامیابیاں دیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھتے چلے جائیں گے، اور دشمن کو ناکام و نامراد ہوتا دیکھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی جلد لائے کہ ہم یہ دن دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جنہوں نے مالی قربانیاں کی ہیں ان کو جزا دے، ان کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے، اور آئندہ ہمیشہ وہ بہتر سے بہتر رنگ میں اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں، اپنی اولادوں سے، اپنی نسلوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک پانے والے ہوں، اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ نماز کے بعد میں 2 جنازے پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ حاضر ہے جو مکرمہ امینہ چکمہ سائی صاحبہ کا ہے۔ مبارک صاحب سے مرحوم کی اہلیہ تھیں، ترکی نجات تھیں۔ گزشتہ دنوں 75 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں، استنبول ترکی سے ان کا تعلق تھا۔ جلال شمس صاحب کے ذریعے سے جب وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے انہوں نے احمدیت قبول کی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت پر کامل یقین تھا ان کو، اور اس وجہ سے انہوں نے احمدیت کو قبول کیا۔ بڑی نیک خاتون تھیں۔ استنبول انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں استنبول میں پہلی احمدی خاتون تھی اپنے حالات میں۔ خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے خطبہ و دعوت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اور ایمان و وفا میں بڑھتی چلی گئیں۔ MTA کی نشریات شروع ہوئیں،
تو انہوں نے موقع پا کر اپنی والدہ محترمہ کو اپنی قبولیت احمدیت کا بتایا اور انہوں نے دعوت دی. انہوں نے بھی قبول کر لی احمدیت. پھر اپنی بہن محترمہ سما صاحبہ اہلیہ محمد اوندر صاحب کو بھی دعوت دی. انہوں نے بھی بیعت کر لی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر اس خاندان میں احمدیت پھیل گئی. مرحومہ نے 1990 میں وصیت کی اور اس طرح نظام وصیت میں شامل ہونے والی پہلی ٹرکش خاتون کہلائیں. بعض جب حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے ان کو صدر لجنہ ترکی مقرر فرمایا تو آپ کو ترکی کی پہلی صدر لجنہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا. ایم ٹی اے دیکھتے ہوئے کافی خواہش ہوتی تھی کہ اس کا ترجمہ کریں اور پھر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اور 1995 میں ان کو حضرت خلیفہ رابع نے یو کے بلایا اور یہ کام ان کے سپرد ہو گیا. پھر انہوں نے ترجمہ ترکی زبان میں شروع کر دیا. 1996 میں انہوں نے زندگی وقف کر دی. اس طرح آپ اسلام اور احمدیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی پہلی ٹرکش خاتون بنی. ان کی ایک تحریر ملی ہے جس میں وہ لکھتی ہیں کہ میں نے عہد کیا کہ اپنی آخری سانس تک اسلام احمدیت کے لیے کام کروں گی، جسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسن طور پر نبھایا اور وفات کے دن تک یہ جماعت کی خدمت ہی کر رہی تھی. خلیفہ مسیح رابع نے اپنے حفاظت خاص کے ممبر مبارک صحیح صاحب کی پہلی اہلیہ کے فوت ہونے کے بعد امینہ صاحبہ سے ان کی شادی کر دی مبارک صاحب کی، اور اس بندھن کو بھی انہوں نے بڑے آسن رنگ میں نبھایا. ان کے بچوں کا بھی خیال رکھا. ترکش زبان میں ترجمہ قرآن بھی کیا انہوں نے اور اس کے علاوہ دیگر کتب اور خلفاء کے خطبات کا ترجمہ بھی کرتی رہیں. ان کے بہنوئی ہیں محمد اوندر صاحب. ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انتہائی سخی دل خاتون تھیں. آپ کا علم، خوش مزاجی اور روحانیت خاص طور پر قابل ذکر ہیں. اسلام احمدیت کی خدمت میں بہت آگے تھیں. جیب میں جتنے پیسے بھی ہوتے وہ جماعت کی راہ میں خرچ کر دیتیں. استنبول میں اپنے والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے اپنا گھر کو جماعتی پروگرام کے لیے استعمال کیا. والدہ کی وفات کے بعد یہ گھر بطور مسجد استعمال ہونے لگا اور انہوں نے اسے جماعت کو عطیہ کر دیا. باقاعدگی سے تہجد ادا کرتیں، نماز فجر تک قرآن کریم کی تلاوت کرتیں. صحت کی خرابی کے باوجود آخر دم تک اپنے وقت کو نبھایا اور ہمیشہ کہتی تھیں کہ ہم نے امام مہدی کو بہت دیر بعد پہچانا ہے اور مانا ہے، اس لیے ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی. خلافت کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق تھا اور کہتی تھیں کہ اپنے ذاتی مسائل خلیفہ کو پیش کر کے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خود ان کا حل نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے. دوسرا جنازہ غائب ہے وہ ہے محمود احمد ایاز صاحب ناروے کا، جو خواجہ مسعود صاحب نواز شاہت ربا کے بڑے بھائی تھے. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم موسی تھے. آپ عثمان میں اہلیہ اور ایک بیٹا ہیں. مختلف وقتوں میں ان کو جماعت کی خدمت کی توفیق ملی. لمبے عرصے تک ناروے کے سیکرٹری امور خارجہ کے طور پر کام کیا. مختلف وقتوں میں قائم مقام امیر ناروے کے طور پر بھی ان کو خدمت کی توفیق ملتی رہی. کچھ عرصہ ان کو ربا میں وقف کرنے کی توفیق ملی. پھر مسیح رابع نے ان کو ناروے کے حالات کے لحاظ سے ان کو واپس بھجوا دیا کہ وہاں جا کے کام کریں. جماعتی لٹریچر پر دستخط رکھتے تھے. کالج کے ابتدائی سالوں میں علاوہ دیگر کتب کے تفسیر کبیر کا دور مکمل کر لیا تھا. جوانی میں پڑھ لیا تھا. دینی کتب اور جماعتی اخبار اور رسائل کو باقاعدگی سے پڑھنے والے تھے. خلافت کے ساتھ عقیدت اور محبت ان کی روح میں رچی بسی تھی. بہت سادہ مزاج اور نرم دل اور باوفا انسان تھے. چندوں کی ہمیشہ بروقت اور باشرہ ادائیگی کو یقینی بناتے تھے. طالب علمی میں ہی نظام وصیت میں شامل ہونے کی سعادت پائی. پابند صوم و صلات تھے. نوافل کا التزام کرنے والے، حقوق اللہ کے اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے تھے. عاجزی اور انکساری کی طبیعت تھی ان کی. وقار اور متانت نمایاں وصف تھا. ظاہر و باطن صاف اور پاک تھا. اللہ تعالیٰ
مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. یہ جنازہ بھی ان کے ساتھ حاضر جنازے کے ساتھ ہوگا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.